الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ دوستوں، ہم نے آپ کو اپنے پچھلے کلپ میں علامات قیامت سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی علامت کا بتایا تھا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہو جائے گا، اور بیت المقدس کی آبادی کے بعد پھر فتنوں کا ظہور ہوگا، اور فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گا، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4295 میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی جنگ، قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا نکلنا تینوں 7 ماہ کے اندر ہوں گی، یعنی 7 مہینے کے اندر اندر ہوں گی۔ جبکہ سنن ابو داود کی حدیث نمبر 4296 میں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی جنگ اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان 6 سال کی مدت ہوگی، اور 7ویں سال میں مسیح دجال کا ظہور ہوگا۔ جبکہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2238 کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملحمۃ العظمیٰ یعنی بڑی لڑائی، فتح قسطنطنیہ اور دجال کا ظہور، یہ تینوں واقعات 7 ماہ کے اندر اندر ہوں گے۔ ان احادیث سے اور پچھلی احادیث میں جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مدینہ کی ویرانی بیت المقدس کی آبادی کا سبب بنے گی، اور بیت المقدس کی آبادی حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی یہ فتنوں اور فسادات کا سبب بنے گی، اور جنگ و جدل کا سبب بنے گی، اور اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح ہوگی۔ تو ان آج کی احادیث سے بھی یہی بیان سامنے آتا ہے کہ پہلے ملحمۃ العظمیٰ یعنی کہ ایک بڑی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح ہوگی۔ تو یہ جو قسطنطنیہ کی فتح ہے، اس کا کافی ساری احادیث میں نے آپ کے ساتھ ریفرنس نمبر کے ساتھ شیئر کر دی، اس میں ذکر آ چکا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قسطنطنیہ کیسے فتح ہوگا اور کیا حالات اور واقعات ہوں گے دنیا کے۔ تو احادیث کی روشنی میں اب ہم آپ کو قسطنطنیہ کی فتح کے احوال بیان کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7278 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومی اعماق یا دابق میں اتریں، ان کی طرف ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینہ روانہ ہوگا، اور وہ ان دنوں زمین والوں میں سے نیک لوگ ہوں گے۔ جب وہ صف بندی کریں گے تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان دخل اندازی نہ کرو، جنہوں نے ہم میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ ہم ان سے لڑیں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑیں گے کہ تم ان سے لڑتے رہو۔ بالآخر وہ ان سے لڑائی کریں گے۔ بالآخر 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے جن کی اللہ کبھی توبہ قبول نہ کرے گا۔ 1/3 قتل کیے جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کریں گے، انہیں کبھی آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا۔ پس وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور ان کی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوں گی، تو شیطان اچانک چیخ کر کہے گا، تحقیق مسیح دجال تمہارے بچوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، لیکن یہ خبر باطل ہوگی۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال نکلے گا۔
اسی دوران کہ وہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور صفوں کو سیدھا کر رہے ہوں گے، اور نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، مسلمانوں کی نماز کی امامت کریں گے۔ پس جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا، اللہ کا دشمن سے مراد دجال ہے، تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اگرچہ عیسیٰ ابن مریم اسے چھوڑ دیں گے تب بھی وہ پگھل جائے گا، یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں سے قتل کرائیں گے، پھر وہ لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ یہ مسلم شریف میں بڑی ہی ڈیٹیل حدیث ہے جو ہم نے آپ کو ریفرنس نمبر کے ساتھ شیئر کی، جس میں فتح قسطنطنیہ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کس طرح کے حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2779 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی عمر کا صرف ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان کا ایک فرد کی حکومت ہوگی، اور پھر وہ دیلم پہاڑ اور شہر قسطنطنیہ پر قابض ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ میرے خاندان کے ایک شخص کی حکومت ہوگی اور وہ دیلم پہاڑ اور قسطنطنیہ پہ قابض ہو جائیں گے، تو یہ امام مہدی ہیں جو کہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور نصرانیوں کے چنگل سے قسطنطنیہ کو آزاد کرائیں گے۔ اسی بارے میں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4083 میں بھی ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مہدی ہوں گے، اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس تک ضرور رہیں گے، ورنہ 9 برس رہیں گے۔ ان کے زمانے میں میری امت اس قدر خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ زمین کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنا سارا پھل اگل دے گی، اس میں سے کچھ نہ اٹھا رکھے گی۔ ان کے زمانے میں مال کا ڈھیر لگا ہوگا، تو ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے مہدی مجھے کچھ دیں، وہ جواب دیں گے، لے لو، یعنی اس ڈھیر میں سے جتنا چاہے لے لو۔ وضاحت: حضرت مہدی کے معنی لغت میں ہدایت پایا ہوا کے ہیں، اسی سے مراد مہدی آخر الزماں ہیں، اور ان کو حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے اور ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور قسطنطنیہ کو نصارہ سے چھین لیں گے اور عرب اور عجم کے مالک ہو جائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، مسجد حرام میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کی جائے گی۔ تو دوستوں، جیسا کہ ہم نے ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے بتایا کہ مدینہ کی ویرانی بیت المقدس کی آبادی کا سبب بنے گی، اور مدینہ کی ویرانی جو ہے وہ فتنہ اور فساد اور جنگ عظیم کا سبب بنے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قسطنطنیہ کی فتح ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ دیکھیے کووڈ اور دیگر معاملات میں کس انداز میں مدینہ اور حرم پاک ویران ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم و کرم کرے۔ احادیث میں جیسا کہ بتا دیا گیا ہے کہ مدینہ کی ویرانی دنیا میں فتنہ اور فساد کا سبب بن جائے گی، تو وہ جنگ عظیم شاید بہت نزدیک ہے کہ جس کے بعد پھر قسطنطنیہ فتح ہوگا اور پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا اور پیارے حبیب علیہ السلام کا سچا موتی اور فرما بردار بنائے۔ اور ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگے تو دوست احباب کو اپنے ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں،
تاکہ تمام لوگ اس دینی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔